باروخ اسپینوزا کا فلسفہ۔ انسان بنیادی طور پر نفس پرست ہے۔ باروخ اسپینوزا 1632 عیسوی کو ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا، لیکن اسپینوزا کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت ہیکل میں گزارتا۔ اس کی دلچسپی کا محور اپنا مذہب اور اپنی قومی تاریخ کا مطالعہ تھا۔ اگرچہ وہ یہودی تھا، لیکن اپنے مطالعہ و مشاہدہ کے بعد بہت حد تک وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مذہبی رہنماؤں نے اس پر کفریہ خیالات کا فتویٰ دے دیا۔ اسپینوزا نے 4 تصانیف چھوڑی ہیں۔ پہلی کوگیٹیٹ میٹافزیکا، دوسری دی ایتھکس، تیسری دی ٹریکٹیٹس تھیولوجیکا پولیٹیکوس، چوتھی ٹریکٹیٹس پولیٹیکس۔ اسپینوزا کے نظریات۔ اسپینوزا نے لاطینی زبان پر عبور حاصل کیا تو اس کے بعد اس نے سقراط، افلاطون اور ارسطو کی تعلیفات کا مطالعہ کیا۔ اس کو ڈیموکریٹس اور ایپیکیوری پسند تھے، لیکن جب اس نے زینو کا مطالعہ کیا تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ذہن کی نوعیت اور ماخذ۔ اسپینوزا کے نزدیک کائنات کی اصل حقیقت جوہر ہے، جس کو وہ کونیٹس کا نام دیتا ہے۔ جوہر سے مراد وہ مادہ ہے جو ازل سے ہے اور غیر متحرک ہے۔ ہر شے اس کی عارضی شکل ہے۔ اس کے خیال میں فطرت، جوہر اور خدا ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ جوہر غیر مادی ہے، اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق صورت سے ہے۔ خدا اشیاء کی خارجی نہیں، بلکہ داخلی علت ہے۔ خدا ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر چیز ذات کے مجموعے کا نام ہے، جو زمان و مکان میں بکھرا پڑا ہے۔ دنیا میں ہر شے کے 2 رخ ہیں، جن میں ایک تو ذہن یا زندگی ہے اور دوسرا مادہ یا جسم ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ انہی 2 صفات سے ہم جوہر کی کار فرمائی کا ادراک حاصل کرتے ہیں۔ ان معنوں میں خدا جسم بھی رکھتا ہے اور ذہن بھی رکھتا ہے۔ اس کے مطابق ذہن اور روح ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اکائی ایک ہے، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں جن میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے اپنی کتاب اخلاقیات بالکل جیومیٹریکل انداز میں لکھی۔ اسپینوزا اپنے فلسفے کو نفس انسانی سے شروع کرتا ہے اور یہ سوالات اٹھاتا ہے کہ انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچتا ہے، کون سی اشیاء اسے کمال تک پہنچنے سے روکتی ہیں اور کون سی معاونت کرتی ہیں۔ وہ اس عقیدہ کا قائل تھا کہ انسان کائنات کا حصہ ہے۔ اس کے مطابق حقیقت ایک مخصوص قسم کی وحدت ہے اور ہر شے کی وحدت ایک دوسری سے جدا ہے۔ ہر شے کا اپنا ایک توازن ہوتا ہے اور اسی توازن پر وہ ختم ہوتی ہے، جو انسان کو کامل بنانے کے لیے مددگار ہے۔ اس کی اخلاقیات کائنات میں انسان کی حیثیت کا تعین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کائنات کے عمومی تناسب کا ایک محدود حصہ ہے۔ اسے وہ اتحاد کا نام دیتا ہے۔ جس میں ذرہ برابر خلل آ جائے تو یہ اتحاد بکھر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے تمام جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور اگر اس اتحاد کو بحال نہ کیا جائے تو بالآخر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ انسان میں پیدائشی طور پر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام تبدیلیوں کو اس طرح لیتا ہے کہ اس کے کردار کا اتحاد برقرار رہے، اور اس خاصیت کو وہ جوہر یعنی کونیٹس کہتا ہے۔ جدید نفسیات بھی اسپینوزا کے اس خیال کی حمایت کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ ذہنی و جسمانی توازن کو برقرار رکھنے کے رجحان کو ہوموسٹاسس کہا جاتا ہے۔ ہر انسان پیار اور محبت چاہتا ہے، اور یہی پیار اور محبت اس کے ذہن کی قوت کو بڑھانے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسپینوزا کہتا ہے کہ ہر ضرورت کو ایک حد تک ہی پورا کیا جائے تاکہ توازن برقرار رہے۔
اسپینوزا کے مطابق انسان میں دو قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تخلیقی قوتیں، پروڈکٹیو پاورز، دوسری تخریبی قوتیں، ڈسٹرکٹیو پاورز۔ تخلیقی قوتیں انسانی زندگی کو بڑھاتی ہیں، یعنی انسانی زندگی میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ تخریبی قوتیں انسانی زندگی کو کم کرتی ہیں، یعنی یہ انسانی زندگی میں منفی کردار ادا کرتی ہیں۔ تخریبی قوتوں سے پریشانیاں جنم لیتی ہیں اور انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو تباہ کر کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں، جس سے انسانی زندگی کا اتحاد بکھرنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر جلد ہی موت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسپینوزا کے مطابق انسانی ذہن پر دو قسم کے دباؤ ہو سکتے ہیں۔ پہلا داخلی دباؤ، انر پریشر، دوسرا خارجی دباؤ، آؤٹر پریشر۔ اسپینوزا کے مطابق داخلی دباؤ انسانی ذہن کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ زندگی ذہنی اور جسمانی توازن کا نام ہے۔ توازن کا برقرار رہنا زندگی کی علامت ہے، جبکہ توازن کا بکھر جانا موت کی علامت ہے۔ جو چیز ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے وہ جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اسی طرح جو چیز جسم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ذہن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیسے اپنے توازن کو برقرار رکھے گا۔ اسپینوزا کے مطابق ہر انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلو جسمانی اور ذہنی ہے۔ اگر انسان کے جسمانی پہلو کو لیں اور اس کے ذہنی پہلو کو نظر انداز کر دیں تو اسے انسانی نامیاتی جسم کہیں گے، اور اگر انسان کے جسمانی پہلو کو نظر انداز کر دیں تو اسے روح کہیں گے۔ اس کے خیال میں جو چیز روح رکھتی ہے وہ جسم بھی رکھتی ہے، اور جو جسم رکھتی ہے وہ روح بھی رکھتی ہے۔ اس لیے روح اور جسم کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ اگر انسان کا ٹکراؤ قدرت کی دوسری چیزوں کے ساتھ ہو تو اس ٹکراؤ سے اس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایسی چیزوں پر لازمی تبدیلی آتی ہے جن کے دو پہلو ہوں۔ اس لیے اس تبدیلی کے بھی دو پہلو ہوں گے، یعنی جسمانی اور روحانی۔ وہ جسمانی تبدیلی کو سینسنگ اور روحانی تبدیلی کو سینسم کہتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی واقعہ کے دو واضح اور ناقابل جدا پہلو ہیں، نہ کہ دو الگ واقعات ہیں۔ اسپینوزا ان دونوں کے درمیان تمیز کرتا ہے، یعنی سینسم جو کہ حواس کا خارجی نظام ہے اس کو جسمانی تبدیلی کے ساتھ شناخت کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خیال میرے ذہن میں ہے یہ میری جسمانی تبدیلی ہے۔ یہ فوری واقفیت کا عمل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مہیج کو متاثر کرتی ہے وہ ذہن کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ہر وہ تاثر جو ذہن قبول کرتا ہے وہ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے خیالات جو جسم میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں ان کو احساسات کہا جاتا ہے۔ احساس ایک تخلیقی مرکب ذہنی عمل ہے جو تجسس اور وقوف پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلا تھکان کے احساس کا یوں تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عضلاتی اور جلدی حواس نمایاں ناخوشگواری اور ناپسندیدگی پر مشتمل ہے۔ احساسات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمارا کسی شے کے ساتھ نزدیکی تعلق ہوتا ہے۔ اسپینوزا پہلی قسم کے خیالات کو وجدانی خیالات کہتا ہے اور دوسری قسم کے خیالات کو دریافت شدہ خیالات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میرا ذہن وجدانی خیالات رکھتا ہے جو کہ مبہم اور ناکافی ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کی تبدیلی کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان تمام خیالات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اسپینوزا کا نظریہ علم۔ اسپینوزا کے مطابق وجدانی خیالات کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ کمتر درجے کے جانوروں کے ذہن میں کمتر درجے کے وجدانی خیالات ہوتے ہیں۔ اس نے علم کی 3 اقسام بتائی ہیں اور وہ ان کو 3 kinds of knowledge کہتا ہے۔ ان کی ترتیب یوں ہے: نمبر 1 رائے، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وجدان۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ ان سطحوں پر 3 قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں جو یہ ہیں: نمبر 1 غیر واضح اور مبہم تصورات، نمبر 2 واضح اور امتیازی تصورات، نمبر 3 وجدانی علم، یعنی پہلی سطح پر رائے، دوسری سطح پر عقل اور تیسری سطح پر وجدان ہے۔ پہلی قسم کے علم سے مراد ایسے غیر واضح اور مبہم تصورات ہیں
جو ہم اپنے جسم کی تبدیلی سے حاصل کرتے ہیں، ان کو احساسات و محسوسات کہا جاتا ہے۔ ایسے تصورات کا ماخذ جسمانی و مادی تغیرات ہوتے ہیں جن کی وجوہ و علل کا ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ جانچ پرکھ کے بغیر ہمیں جو تجربات ہوتے ہیں یا مختلف اشیاء کے بارے میں ہماری جو ذاتی آراء اور احساسات ہوتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ خیالات صرف تلازم کی وجہ سے آپس میں منسلک ہوتے ہیں، اور تلازم اس بات پر منحصر ہے کہ اشیاء کس طرح ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بس پہلی قسم کا علم محض حسی ادراک، خیالات اور غیر تنقیدی اعتقادات کا علم ہوتا ہے، اور اس علم کی بنیاد تلازم خیالی اور سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے۔ تمام جانور اسی قسم کا علم رکھتے ہیں۔ ایسے علم کی پہچان یہ ہے کہ اس میں عقل کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اسپینوزا ایسے علم کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا۔ اس سطح پر ہماری سوچ فعالی ہوتی ہے۔ علم کی دوسری قسم سے مراد عقل کے تصورات ہیں۔ عقل ایک صفت ہے جو تمام انسانوں کی مشترک خصوصیت ہے، چنانچہ وہ تصورات جو واضح اور امتیازی ہوں اور دوسرے ذی عقل انسانوں تک پہنچائے جا سکتے ہوں اور ان کے منطقی طور پر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہوں۔ اس سطح پر انسان اشیاء کے اندرونی تعلقات اور اختلافات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خیالات جمع کرتا ہے، اور اس سطح پر انسان کے خیالات واضح اور کافی ہوتے ہیں۔ انسان احساسات کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ان میں علت و معلول کا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ مثلا زلزلے کے ظاہری اثرات کو دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا کہ کوئی دیوتا اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ محض اس فرد کی ذاتی رائے اور احساس ہے۔ یہ علم کی پہلی قسم ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ زلزلے کی وجہ زمین کے اندر ہونے والی فلاں فلاں تبدیلیاں ہیں، تو یہ بات اپنے اندر عقلی جواز رکھتی ہے۔ اسپینوزا کے نزدیک ایسے تمام تصورات جو علت و معلول کے حوالے سے وضع کیے جائیں عقل کا درجہ رکھتے ہیں، اور علم کی اس قسم میں تمام سائنسی نظریات، علم ہندسہ اور منطق کے قضایا شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جسمانی اور ذہنی پہلو میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت کانٹس سے ہوتی ہے۔ جب یہ رجحان انسانوں میں پایا جائے تو اس کو خواہش یعنی ایپیٹائٹس کہتے ہیں۔ خواہش سے مراد زندگی کا ایسا محرک ہے جو ہمیں حرکت پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، مادی پہلو اور ذہنی پہلو۔ انسانی جسم میں توازن پیدا کرنے اور اس کی قابلیتوں کو برقرار رکھنے اور ارد گرد کی مخالفتوں کے باوجود توازن رکھنا مادی پہلو ہے، جبکہ انسانی ذہن کے خواص کے اتحاد کو برقرار رکھنا یعنی ذہنی خواص کے اتحاد کو بیرونی اثرات سے بچا کر رکھنا ذہنی پہلو ہے۔ تیسری قسم کا علم اسپینوزا کے نزدیک وجدانی علم ہے۔ وہ اسے سب سے اعلیٰ سطح کا علم قرار دیتا ہے۔ علم کی اس قسم میں خدا، فطرت اور انسان میں دوری نہیں رہتی۔ اس میں وجدان کو عمل دخل حاصل ہوتا ہے۔ وہ اسے عام صوفیانہ واردات کی غیر عقلی کیفیت نہیں کہتا، بلکہ اس کے مطابق یہ عقل کی انتہائی صورت ہے۔ اگر ہم کسی تبدیلی کی صورت کو جان لیں تو یہ عقل کی سطح ہوگی، لیکن اگر ہم تمام کائنات میں جاری و ساری میکانیت اور جبریت کے پیش نظر یہ کہیں کہ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ ایک ابدی لزوم کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے، تو یہ وجدان کا درجہ ہوگا۔ اسپینوزا کے نزدیک کائنات میں علت و معلول کا ایک لامتناہی سلسلہ موجود ہے۔ سیاروں کی گردش سے لے کر سوکھے پتے کی معمولی حرکت تک تمام تغیرات ایک آہنی جبریت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی تبدیلی کو اس کی فوری علت سے ماورا ہو کر مجموعی جبریت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وجدانی علم ہوگا یا وجدان کا درجہ ہوگا۔ اسپینوزا کا نظریہ جذبات۔ اسپینوزا کے خیال میں نظریہ جذبات کی روح سے میرا جسم جب کسی دوسرے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ نمبر دو، اس کی زندگی کم ہو سکتی ہے۔ نمبر تین، اس کی زندگی اسی سطح پر رہ سکتی ہے۔ اس ٹکراؤ سے ذہن میں ان صورتوں کی وجدانی لیکن مبہم آگاہی ہوتی ہے اور اس کو جذبات کا نام دیا جاتا ہے۔
इन तीनों सूरतों में 3 किस्म के जज्बात मौजूद हो सकते हैं। नंबर 1, खुशी के जज्बात। इसमें हम जिंदगी के बढ़ने से आगाह होते हैं। नंबर 2, तकलीफ के जज्बात। इसमें हम अपनी जिंदगी के कम होने से आगाह होते हैं। नंबर 3, ख्वाहिश। जब जिंदगी ना कम होती और ना बढ़ती है तो स्पिनोजा इसको ख्वाहिश का नाम देता है। स्पिनोजा ने 2 किस्म की खुशियों और तकलीफों में इम्तियाज किया है। नंबर 1, तमाम जिस्म की कुव्वत बढ़ती है तो वो उसे सेंस ऑफ वेल बीइंग कहता है। जब जिस्म के कुछ हिस्से की कुव्वत बढ़ती है तो वो उसको लोकलाइज्ड प्लेजर का नाम देता है। नंबर 2, जब तमाम जिस्म की कुव्वत कम होती है तो उसे डॉलर का नाम देता है, और जब जिस्म के कुछ हिस्से की कुव्वत कम होती है तो वो उसे लोकलाइज्ड पेन कहता है। फिर वो फाइली और मफूली जज्बात में भी तमीज करता है, जो कि उसकी अखलाकियत का अहम हिस्सा है। नंबर 1, मफूली जज्बात। ये वो जज्बात हैं जो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। ये इल्म की पहली किस्म से ताल्लुक रखते हैं। इनके असबाब खारिजी होते हैं। ये इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं और उस पर गलबा हासिल कर लेते हैं, और इंसान नफस से अम्मारा में गिरफ्तार हो जाता है। जब हम पर कोई तब्दीली वाक़े हो और हमें उसका मुकम्मल इल्म ना हो तो ये मफऊली जज्बात की हालत है। नंबर 2, फाइली जज्बात। ये वो जज्बात हैं जिन पर हम काबू पा सकते हैं, यानी जब हम में कोई तब्दीली पैदा हो और हम उसकी इल्लत से मुकम्मल तौर पर आगाही रखते हों तो उनको फाइली जज्बात कहा जाता है। ये मफूली जज्बात के बरक्स होते हैं। मफूली जज्बात से फाइली जज्बात की तरफ आना ही इंसान का कमाल है। स्पिनोजा के ख्याल में इंसान की अजमत का राज इसी में मुज़मिर है। अगर नफसे अमारा को काबू कर लिया जाए तो फिर इंसान जिंदगी का मालिक व मुख्तार बन जाता है। अपनी जहन का खासा है कि वो गौर व फिक्र की सलाहियत रखता है, जो उसे जानवरों से इम्तियाज बख्शता है। जब इंसान की कुव्वत बढ़ती है तो उसे खुशी हासिल होती है। इस खुशी से हमें एहसास होता है कि हम अपने मसाइल को सुलझा लेंगे। इसको फाइली खुशी कहा जाता है। जबकि फाइली ख्वाहिश वो ख्वाहिश होती है जिससे हम अपने जज्बात को काबू में रखते हैं और ना उन्हें बढ़ने देते हैं और ना ही घटने देते हैं। जब तब्दीली जहन की सलाहियतों के मुताबिक ना हो बल्कि दूसरी चीजों के तहत हो तो यह मफऊली जज्बा होगा। हम कुछ अशिया से मुतासिर होते हैं और कुछ अशिया को रद्द कर देते हैं। इस तरह तब्दीली और नापसंदीदगी का तवाजुन हमारे इंतखाब को अपनी मर्जी से मुंतखब करता है। स्पिनोजा कहता है कि हम अशिया की ख्वाहिश इसलिए नहीं करते कि हम उनसे मुतासिर होते हैं और ना ही किसी मजबूरी के तहत उन्हें रद्द करते हैं, बल्कि हमारा ख्वाहिश करना या रद्द करना इसलिए होता है कि हम इन चीजों से या तो लगाव रखते हैं या नफरत करते हैं। फैसला और अमल का इख्तियार मुकम्मल तौर पर हमारे पास है, खा हम अपने अमल से वाकिफ हों या ना हो। स्पिनोजा वाज़े इल्म का हामी है। वो कहता है कि जब इल्म वाज़े हो तो हम जज्बात के गुलाम नहीं बन सकते और ना परेशान होंगे। जब तक कोई शख्स बीमार रहेगा वो परेशान रहेगा, लेकिन जब डॉक्टर उसे बीमारी की वजह और एहतियात बता देगा तो डॉक्टर का इल्म हमें फ़ाली इल्म की तरफ ले जाएगा और परेशानी कम होती जाएगी। इल्म जितना बढ़ेगा उतनी ही जिंदगी आसान होती जाएगी। आमतौर पर इंसान अपनी जिंदगी जज्बात के ताबे गुजारता रहता है। वो खुद से नहीं सोचता और अफवाहों पर यकीन कर लेता है। यह मफूली जज्बात की हालत होती है। स्पिनोजा के मुताबिक जज्बात से रिहाई हासिल करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, इंसानी जिंदगी की भलाई इसी में है कि हम जिंदगी के मुतालिक साइंसी तर्ज फिक्र इख्तियार करें। साइंस क्यों, क्या और कैसे के गिर्द घूमती है। अगर हम किसी शय के मुतालिक क्यों, क्या और कैसे के सवालात उठाएं और उनके जवाबात जानने की कोशिश करें तो यह साइंसी तर्ज फिक्र होगा। साइंसी तरीका तासुबात से खाली और गैर जानिबदार होता है, इसलिए यह दुरुस्त जवाबात तक रहनुमाई करता है। दूसरा तरीका, हमें अबदी और मुस्तकिल चीजों से मोहब्बत करनी चाहिए और आर्जी और फना होने वाली चीजों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मसलन सच्चाई से मोहब्बत करना चाहिए। यह अबदी है और कोई इसको हमसे छीन नहीं सकता।
तीसरा तरीका, हमें अशिया की इल्लत मालूम करनी चाहिए। कोई शय या वाकया अचानक रूनुमा नहीं होता। अगर हम उनकी वजूहात पर गौर करें तो हम फौरी तौर पर मफऊली जज्बात की हालत से बच जाएंगे। हमको आर्जी और फौरी इल्ल से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, बल्कि अबदी और बुनियादी इल्लत से ताल्लुक रखना चाहिए। हमारी सोच फलसफियाना होनी चाहिए। चौथा तरीका, आदत चूंकि फितरत सानिया होती है, इसलिए उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जरूरी है कि एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत अपनाई जाए। इस तरह आदात का तबादला तबीयत के तवाजुन का भी बाइस हो जाएगा। स्पिनोजा का नजरिया इंसानी गुलामी। स्पिनोजा ने जज्बात की दो अकसाम बयान की हैं, मफूली जज्बात और फाइली जज्बात। मफूली जज्बात में इंसान अंधा हो जाता है, उसे नफस अमारा कहते हैं। नफस अमारा की हुक्मरानी से हम कैसे आजादी हासिल कर सकते हैं? स्पिनोजा के ख्याल में मोहब्बत फाइली जज्बा है। इसमें फाइली जज्बात की गुलामी नहीं होती। वो कहता है कि शैतान से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। हम तमाम कायनात का हिस्सा हैं। ये कायनात बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमारे इशारे पर नहीं चलती, बल्कि हमें अपने इशारे पर चलाती है। तूफान या आंधी इस कदर ताकतवर नहीं कि उनके आगे हमारा कोई चारा ना चले, लेकिन कायनात हमारे इशारे पर चले तो यह नामुमकिन है, क्योंकि कायनात हर सूरत में ताकतवर है। जज्बात की समझ आ जाती है, लेकिन उनको समझने से यह नहीं होता कि मफूली जज्बात खत्म हो जाते हैं। गुस्सा बेकार चीज है, प्यार भी बेकार है। इसके बावजूद यह हमारी जिंदगी में शामिल है। हम करते वही हैं जो हमारे जहन में होता है। जैसे एक शराबी यह समझता है कि शराब सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन फिर भी वो पीता है। इंसान ला इल्मी की वजह से बुराई नहीं करता। अगर उसे मालूम हो कि यह बुरा है तो जरूरी नहीं कि वो इसे छोड़ दे, क्योंकि जज्बात बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। यह तारीक पहलू है, लेकिन यह हकीकत है कि हम नफस अम्मारा से आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। स्पिनोजा खुश आइंद जिंदगी की सूरत पेश करता है। उसका ख्याल है कि एक जज्बा ही दूसरे जज्बे को रद्द कर सकता है। इसके लिए वो 4 तजावीज हमारे सामने पेश करता है, जिनकी बदौलत हम इन जज्बात से रिहाई पा सकते हैं। पहली तजवीज, बाज़ औक़ात यह होता है कि जब इल्म हमारी रहनुमाई करता है और हमें यह बताता है कि यह बुराई का रास्ता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। अगरचे इल्म बहुत ताकतवर है, ताहम वो हमेशा हमें यह नहीं कहता, बल्कि ऐसा सिर्फ बाज़ औक़ात ही होता है। दूसरी तजवीज, हमें इंसानों के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फानी है और यह हो सकता है कि जो आज हमारा गहरा दोस्त है कल वही दुश्मन बन जाए। बल्कि हमें उसूलों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और उसूलों के साथ साथ ख्यालात से भी मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम उसूलों और मकासद को अजीज रखेंगे तो यह लाफानी अमल होगा, क्योंकि ख्यालात अबदी हैसियत रखते हैं और यह हकीकी हैं। इनसे मोहब्बत पर हमें कभी पछतावा या अफसोस नहीं होगा। इसलिए हमें फानी इंसानों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तीसरी तजवीज, कोई भी वाकया हो, हमें उसके मकासद जरूर मालूम करने चाहिए। हमें अलिफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह कोशिश सिर्फ अलिफ तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। अगर अलिफ ने बे को कत्ल किया है तो क्यों किया है? क्या उसके वालिदैन से उसको यह आदत मिली, या फिर क्या इस वाकया का जिम्मेदार मुआशरे को करार दिया जाए? इनफरादी तौर पर हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। या तो मुआशरे ने उसको इस तरह का बनाया, या वालिदैन ने, या खानदान ने। अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू कर दें तो हम किसी को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। अगर एक आदमी से गुनाह सरजद होता है तो इस गुनाह का मौजिब कौन होगा? इससे गुनाह करवाने वाला कौन होगा? मुआशरा या कोई दूसरा शख्स? स्पिनोजा कहता है कि किसी वाकया की सिर्फ एक ही इल्लत नहीं होती, बल्कि उसकी कई इल्लतें होती हैं और वो सब मिलकर एक वाकया बन जाती हैं। हम एक चीज को ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। चौथी तजवीज, स्पिनोजा हमारे सामने चौथी तजवीज ये रखता है कि हम ऐसी आदतें अपनाएं कि जब फाली जज्बात आएं तो हम अपनी आदत की बदौलत उन जज्बात को आसानी से काबू कर सकें।
یہ چار تجاویز ہمارے سامنے رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں کہ ہم اپنے جذبات پر قابو حاصل کر سکیں، لیکن ہمیں ہر صورت میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مفعولی جذبات سے بچ نکلیں، اور یہ ایک بہت بڑی اور مفید بات ہوگی۔ اسپینوزا کا نظریہ انسانی آزادی۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ جب ہم عاقل ہو جاتے ہیں تو ہم انسانی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب غلامی سے رہائی حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم آزاد انسان کہلاتے ہیں۔ ایک انانیت پسند ہمیشہ اپنے فائدے کی بات کرتا ہے اور اپنا ہی نفع و نقصان سوچتا ہے، اور ہمیشہ اپنے ہی نفع کی خاطر کام کرتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپینوزا کے نزدیک یہی آزاد انسان ہے۔ ایسا شخص منظم معاشرہ بنائے گا تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اس کا اپنا فائدہ ہو۔ وہ لوگوں کو باشعور بنائے گا تو اس مقصد کے لیے کہ اسے فائدہ پہنچے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ ایسے معاشرے میں کسی قسم کی حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ آزاد انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ اسپینوزا کے آزاد انسان کی خصوصیات۔ اسپینوزا کے مطابق ایک حقیقت پسند انسان خود غرض ہوتا ہے۔ وہ تنہا رہنے کی بجائے ایک معاشرے میں رہنا اور زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہے گا وہاں دیگر افراد کو خود سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنی ذات کی تکمیل کی خاطر دوسرے افراد کو تربیت اور تکمیل کے لیے شعور دے گا۔ ایک معاشرے میں مختلف طبیعتوں، ذہنی سطحوں اور پیشوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک آزاد انسان ان سب سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آزاد انسان سب سے محبت بانٹتا ہے تاکہ کسی طرح کی منفی صورتحال اور پریشانی نہ دیکھے۔ جن انسانی فضیلتوں مثلاً گوشہ نشینی، حلیمی، رحم دلی، ندامت اور کرم وغیرہ کا ذکر ڈیوڈ ہیوم نے کیا ہے، اسپینوزا کے آزاد انسان میں یہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ فضیلتیں نہیں بلکہ خامیاں ہیں جو اقلیت پسندی اور آزاد انسان کے شایان شان نہیں ہیں۔ اسپینوزا یہ بھی کہتا ہے کہ آزاد انسان ریاست کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ ریاست اس کے واسطے ہوتی ہے، گویا اسے ریاست کی ضرورت نہیں۔ ایک طرح سے وہ عالمی شہریت کا حامل اور ہمہ گیر اخلاق و کردار کا مالک ہوتا ہے، جس سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ وہ سب کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اسپینوزا کا نظریہ انانیت اور ایثار۔ اسپینوزا کا کہنا ہے کہ انسان خود غرض ہے اور ذاتی قربانی اپنے لغوی مفہوم میں قطعی ناممکن ہے۔ یہ نہ تو ہمارا حق ہے اور نہ ہی ہمارا فرض ہے۔ اسپینوزا کے اس نظریے پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض، ایک تو جبلی اور عقلی ہر دو سطحوں پر غیر انائی جذبات و افعال سرزد ہوتے ہیں اور اس سے ہماری ذات کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوسرا اعتراض، دوسرا یہ کہ ایثار کو بعض معاملات میں فرض سمجھ لیا جائے تو پھر اسپینوزا کا انائی فلسفہ کیا ہوا جس کے تحت ہر انسان خود غرضی پر مائل ہے؟ اسپینوزا واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر نفس پرست ہے۔ وہ زندگی کے اختتام تک ذات پرست ہی رہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انسان کے ایثار میں بھی اس کی ذاتی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی شخص کی تکلیف کی حالت میں مدد کرنا اس کے اپنے تکلیف میں مبتلا ہونے کا احساس بنتا ہے، اور ذاتی تکلیف کے احساس سے نجات پانے کے لیے دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ ہمارا فعل شعوری اور لاشعوری دونوں طرح سے انجام پاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا تقاضا اپنی انا کی تسکین ہوتی ہے۔ ہم انانیت ہی کی بدولت زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش کے تحت نیک اعمال کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات سے محبت ہے۔ جو شے مفید ہوتی ہے انسان اس کی جستجو کرتا ہے۔ یہی انانیت کی معراج ہے، یعنی عقلی سطح پر پہنچ کر یہ ایثار کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی ذات سے محبت کے لیے دوسروں سے محبت لازمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کامل انسان دوسروں کی مدد کر کے ہی اپنی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ حصول مسرت کا انحصار گروہی مسرت پر ہے۔ وہ نفرت، بغض، رقابت
اور حسد و رشک سے گریز کرتا ہے، کیونکہ برائی مسرت کا پیمانہ نہیں بھر سکتی۔ تھوڑا سا ایثار بہت زیادہ صلے کا باعث بنتا ہے۔ جن اعمال کو ہم جذبہ ایثار کے تحت لاتے ہیں ان کے پس پردہ محض انانیت کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ یہ اصول تکمیل ذات کا باعث ہے۔ اسپینوزا کے مطابق ہمارا منتہائی مقصود تحفظ ذات بھی ہے۔ بقائے ذات کے لیے جدوجہد محض انسانی ہی نہیں بلکہ حیوانی سطح پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ انسانی سطح پر یہ جدوجہد عقلی علم کے تحت ہوتی ہے اور خود شعوری اور خود آگاہی عمل میں آتی ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات سے محبت ہے اور یہ ذات کی محبت ہی زندگی کی دلچسپی کا اظہار ہے۔ ہر فرد مفید چیزوں کی جستجو کرتا ہے۔ اپنی ذات سے محبت کرنے کے لیے دوسروں سے محبت کرنا لازمی امر بن جاتا ہے۔